عورت کی باڈی میں یوٹرس یعنی جو بچے دانی ہوتی ہے وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے اور بچے دانی میں ہی ایک عورت کا حمل ٹھہرتا ہے۔ ایک کامن سی بات ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، اور بچے کی گروتھ بھی 9 ماہ تک اسی جگہ پر ہوتی ہے جو آپ لوگوں کا یا عورتوں کا جو یوٹرس ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت کی بچے دانی کمزور ہو جائے، ویک ہو جائے، تو نہ صرف کنسیو کرنے میں پرابلمز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے عورت کے جسم میں کئی اور مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یوٹرس کی کمزوری آج کے دور میں بہت سی خواتین کا عام مسئلہ بن چکی ہے، بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے۔ ہر دوسری عورت کا یوٹرس جو ہے وہ ویک ہوتا ہے، لیکن وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو آج ہم یہی سمٹمز وغیرہ ڈسکس کریں گے۔ اب وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ایک عورت کا یوٹرس جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کی وجہ جو ہارمونز ہوتے ہیں آپ لوگوں کی باڈی میں، اگر وہ امبیلنس ہو جائیں تو سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کی کمی ہو گئی، یا آپ لوگوں کا ان ہیلدی لائف سٹائل ہو گیا، یا پھر بار بار بچہ گرانا یعنی اپنا ایبورشن کروانا، یا پھر بچہ پیدا کرنے کے بعد عورت کا مکمل ریسٹ نہیں کرنا۔ اور یہ عورتوں میں بہت زیادہ کامن ہے کہ جب ان کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ لوگ مکمل طور پر ریسٹ نہیں کرتی اور گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا یوٹرس جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو آرام نہیں ملتا۔ یہی وہ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے عورت کی بچے دانی یا جو عورت کا یوٹرس ہوتا ہے، جہاں پر 9 ماہ تک آپ لوگوں کا بچہ پلتا ہے، گروتھ کرتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب جسم میں خون کی کمی ہو تو بچے دانی تک صحیح سے آکسیجن اور جو نیوٹریشنز جو ہوتی ہیں یعنی جو غذائیت ہے وہ نہیں پہنچ پاتی۔ 2 طرح کے ہارمونز جن کا نام جو ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہے، یہ میں نے کافی دفعہ آپ پچھلی ویڈیوز میں بھی ان ہارمونز کا ذکر کیا ہے۔ یہ یوٹرس کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر یہ ہارمونز امبیلنس ہو جائیں تو تب بھی یوٹرس ویک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ہارمونز امبیلنس ہو جائیں تو ان کی وجہ سے اور بھی بہت سارے مسائل آپ کے جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دو جو ہارمونز ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہیں، ان کے کافی کام ہیں، ان کے کافی فنکشنز ہیں۔ تو جب یہ امبیلنس ہو جائیں گے تو ان کی وجہ سے آپ کے جسم میں بہت سارے مسائل اور بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کا یوٹرس جو ہے، بچے دانی جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ بار بار مس کیریجز کا ہونا، حمل کا ضائع ہو جانا، یا بار بار سرجری کے ذریعے اپنا ایبورشن کروانے سے بھی عورت کی جو بچے دانی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے، اور جس کی وجہ سے کنسیو کرنے میں بہت سی پرابلمز آتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد گھر کے مشکل اور سخت کاموں کی وجہ سے بھی یوٹرس پر پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کا یوٹرس کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو پیچھے ہی بتایا ہے کہ عورت مکمل طور پر ریسٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا یوٹرس جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹرز بھی آپ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد مکمل طور پر آرام کریں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کھانا، یا اس کے علاوہ اسپائسی چیزیں اور آئلی چیزوں سے بھی آپ لوگ پرہیز کریں اور ہیلدی کھانا کھانے کی کوشش کریں۔ سٹریس کی وجہ سے بھی ہارمونز جو ہیں وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں اور یوٹرس کو ویک کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کمزور بچے دانی کے سمٹمز کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا سمٹم ہے irregular menses۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی menses جو ہیں وہ irregular ہو جائیں، آپ لوگوں کی سائیکل جو ہے وہ irregular ہو جائے، تو اس میں صرف یوٹرس ویک نہیں ہوتا، آپ لوگوں کے اور مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ماہواری جو ہے وہ بہت جلدی اور ٹائم سے پہلے آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ڈیٹ آنے کے باوجود کئی دنوں بعد آتی ہے یا آتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا سمٹم یہ ہے کہ مینسز کا بلڈ فلو،
اس میں ماہواری کے دوران کم یا پھر زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور یوٹرس ویک ہونے کی وجہ سے مینسز کا جو بلڈ فلو ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے. جب آپ لوگوں کی سائیکل امبیلنس ہوگی یا ارریگولر ہو جائے گی تو آپ لوگ خود سمجھ جائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو یوٹرس ہے وہ کمزور ہو. ضروری نہیں ہے کہ اور بھی کوئی ان میں سے مسئلہ ہو. تو یوٹرس بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے، یوٹرس کمزور ہونا. تیسرا سمٹم ہے پیٹ کے نچلے حصے میں اور کمر میں ہر ٹائم درد رہنا. اب یہ جو سمٹم ہے یہ عورت کا جو درد ہوتا رہتا ہے ہر ٹائم کمر میں یا پیٹ کے نچلے حصے میں، تو عورت اس کو نارمل سمجھ لیتی ہے کہ شاید یہ ویسے ہی ہو رہا ہو جیسے ہمارا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک کامن چیز ہے کہ عورتوں کا کمر میں درد، پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے. تو آپ لوگ اس کو کامن چیز سمجھ کے اگنور کرتے رہتے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ کسی اچھے گائنیکولوجسٹ یا کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں اور اسے اپنے سارے سمٹمز بتائیں. اور جو یہ درد ہے جو آپ لوگوں کا پیٹ کے نچلے حصے یا کمر میں جو ہوتا ہے، یہ اکثر پیریڈ سے پہلے یا بعد میں زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو آپ لوگ اس کو اگنور نہ کریں، ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. چوتھا سمٹم ہے کہ کنسیو کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے اور حمل بار بار ضائع ہو سکتا ہے. مس کیریجز کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا ہے. یوٹرس کی لائننگ ویک ہونے کی وجہ سے انڈا ٹھیک طرح سے یوٹرس کے اندر نہیں چپک پاتا، جس کی وجہ سے عورت کا حمل جو ہے وہ بار بار ضائع ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے. ففتھ سمٹم ہے کہ انٹر کورس کے ٹائم اگر عورت کو درد ہوتا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کی بچے دانی کمزور ہے. یوٹرس کی ویکنس ویجائنا کی ڈرائنس اور درد کا سبب بن سکتی ہے. اگر آپ لوگوں کو اس طرح کا کوئی سمٹم ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں اور اپنی ٹریٹمنٹ وقت سے پہلے یا بر وقت کروا لیں. سمٹمز ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ یوٹرس کو مضبوط بنانے کے لیے ہم کون کون سے نیچرل اور گھریلو طریقے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم اپنے یوٹرس کو سٹرونگ بنانے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. یوٹرس کو سٹرونگ اور ہیلدی رکھنے کے لیے سب سے پہلے اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہے، جو کہ کوئی بھی خیال نہیں کرتا. اپنی ڈائٹ پہ کوئی بھی نہیں ابھی کے وقت میں خیال کرتا. گندی چیزیں کھانا، گھر کی چیزیں نہیں کھانا، گندی آئلی چیزیں کھانا. تو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی غذا پر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. آئرن، فولک ایسڈ اور وائٹامن ای سے بھرپور غذائیں جیسے چقندر جو ہر گھر میں ہوتا ہے، انڈے بھی ہر گھر میں ہوتے ہیں، پالک ہر گھر میں آتی ہے، دالیں ہر گھر میں پکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس جو کہ ہر گھر میں نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی اویلیبل ہیں جس کو، وہ ضرور ٹرائی کرے. کہ ایک ہیلدی اور یوٹرس کو سٹرونگ رکھنے کے لیے بہت ضروری ڈائٹ ہے. ہو سکے تو دودھ اور شہد بھی آپ لوگ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ادرک، ہلدی اور دیسی گھی میں پکے ہوئے کھانے یوٹرس کی اندرونی گرمی کو بہتر کرتے ہیں اور آپ کا جو بلڈ فلو ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کا بلڈ فلو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے جسم میں ہر مسئلے ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ پانی زیادہ سے زیادہ پینا، اپنی نیند پوری کرنا اور سٹریس سے دور رہنا بھی ہیلدی یوٹرس کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ لائٹ ایکسرسائزز بھی یوٹرس کو مضبوط بناتی ہیں. اس میں اگر پیلوس لفٹ اور بٹر فلائی پوز والی ایکسرسائزز یوٹرس کو سٹرونگ بناتی ہیں. یہ والی ایکسرسائزز جو ہے آپ یوٹیوب سے ہیلپ لے کر سکتی ہیں. یوٹیوب پر آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں اور ان کو ٹرائی کریں. مینسز کے دوران ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے جوسز سے پرہیز کریں اور زیادہ وزن بھی نہ اٹھائیں اور جسم کو گرم رکھنا بھی بہترین ہے. جسم کو گرم رکھنے کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کے کئی مسائل جو ہیں وہ حل ہو
ہو سکتے ہیں۔ کچھ نیچرل ہربز جیسے میتھی دانہ، سونف، دار چینی اور کلونجی کی چائے جو ہے وہ یوٹرس کی کلیننگ اور مضبوطی کے لیے بیسٹ ہیں۔ میریٹل ریلیشنز میں بیلنس رکھنا اور کنسیو کرنے کے بعد ریسٹ کرنا بھی بہت زیادہ ایک عورت کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر یوٹرس کی کمزوری کے سمٹمز بڑھ جائیں یا بار بار آپ لوگوں کا مس کیریج ہو جاتا ہے تو فوراً کسی اچھی گائنیکولوجسٹ سے کنسلٹ کریں تاکہ ٹائملی آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ ایک ہیلدی یوٹرس نہ صرف ماں بننے کے خواب کو ممکن بناتا ہے بلکہ عورت کے جسم میں ہارمونز کو بھی بیلنس رکھتا ہے۔ نیچرل غذائیں اور پازیٹیو تھنکنگ اور اپنی کیئر کرنے سے ہر عورت اپنے یوٹرس کو اسٹرانگ اور ہیلدی بنا سکتی ہے۔